الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موسع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. अवलन तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना असमत बड़ाई व किबरियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द व समा के लिए लायक और ज़ेबा है। बाद वो दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अम्बियाई किराम और रसूलान इज़ाम पर खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन इमाम थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरह व इमामुना फ़िल जन्नह जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ یہ اعلان سن چکے تھے کہ آج مثالی شوہر اور بیوی کسے کہتے ہیں، یعنی کہ آئیڈیل ہسبینڈ اینڈ وائف، اچھا شوہر اور اچھی بیوی کسے کہتے ہیں، اس بارے میں دیا جائے گا۔ اس بات سے ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے یہ ایک گاڑی کی مانند ہے جس کے دو پہیے ہیں۔ اگر وہ دونوں برابر ہیں تو یہ زندگی ہماری رواں اور دوا رہے گی۔ دو میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے تو جس طرح سے گاڑی نہیں چل سکتی اسی طرح سے ہماری زندگی بھی نہیں چل سکتی۔ یہ میاں بیوی بھی ٹھیک دو پہیوں کی طرح ہے میرے دوستوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا شوہر کسے کہتے ہیں، اچھی بیوی کسے کہتے ہیں؟ اور یہ آج کا خطبہ جمعہ ہم میں سے جتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں ان تمام کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور رہنما اصول بتلایا جائے گا کہ ہم اور آپ اگر خواتین بھی ہیں تو وہ بھی اچھی طرح سے آج کے خطبہ جمعہ کو سنیں اور اپنے دل اور دماغ کے اندر بیٹھائیں کہ اچھا شوہر اور اچھی بیوی کسے کہتے ہیں، اور فیصلہ ہم خود کر لیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھا انسان ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھا انسان ہوں، میں اچھا مرد ہوں، میں اچھا شوہر ہوں، بہت ساری خواتین بھی کہتی ہیں کہ میں اچھی بیوی ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ خطبہ جمعہ سننے کے بعد ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا شوہر اسے کہتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، دیکھیے، جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارے، اچھے اخلاق والا ہو اپنی عورتوں کے لیے، تو اسے اچھا شوہر کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل مومن وہ ہے جو گڈ کیریکٹر والا ہو، گڈ کیریکٹر والا ہو، اچھا اخلاق والا ہو، یہ سب سے کامل مومن ہے۔ جس کا اچھا اخلاق نہیں، جس کا گڈ کیریکٹر نہیں، وہ اچھا مومن نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجئے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور سب سے بہتر تم میں وہ انسان ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ جی ہاں، اور یقین مانیے میں آج آپ کو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بتلا رہا ہوں، اگر ہماری عورتیں ہماری اخلاق کی گواہی دیتی ہے، ہمارے سامنے میں نہیں دوسروں کے سامنے میں، تو ہم اچھے اخلاق والے ہیں، اور ہماری عورتیں اگر ہمارے اخلاق کے بارے میں گواہی نہیں دیتی ہے تو یقین مانیے کہ ہم اچھے اخلاق والے نہیں ہیں۔ اگر ہماری بیوی یہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارا شوہر یہ اچھے اخلاق والا ہے تو ہم اچھے اخلاق والے ہو سکتے، ورنہ نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیجیے۔ آج کل ہماری جتنی بھی بیویاں ہیں وہ ہماری اخلاق و کردار اور ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے وہ ہمیں ظالم سے کم نہیں سمجھتی، ہم ایسا اخلاق نہیں پیش کرتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا انسان ہوں، میں سب سے اچھا شوہر ہوں، میں سب سے اچھا باپ ہوں، میں ہر حساب سے سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ آج ہم اور آپ کیسے ہیں؟ اپنے دوستوں کے لیے بہت اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بہت برے ہیں۔ اپنے دوستوں کے سامنے میں ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں،
اور اپنے گھر والوں کے سامنے میں ظالم بن جاتے. یہ ہماری حیثیت ہے, یہ ہماری حالت ہے. گھر سے باہر نکلا تو اتنا شریف انسان کوئی ہے ہی نہیں. دوست کو پوچھیں گے نہیں بہت اچھا انسان ہے, اور گھر میں گئے تو بہت برے ہو جاتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ جو اچھا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے, دیکھ لیجئے. اور خاص طور سے عورتوں کے ساتھ جو سب سے اچھا ہے وہ سب سے اچھا انسان والا ہے. تو جو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اس کے ساتھ اچھائی سے بود و باش کرے, اس کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارے, تو یقین مانیے کہ وہ سب سے اچھا شوہر ہے, آئیڈیل شوہر ہے, وہ مثالی شوہر ہے. اور جو نہیں کرتا وہ نہیں ہے. اچھا شوہر, مثالی شوہر وہ انسان ہے جو اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹائے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی بات ہے, ہم بیویوں کا کام کریں, ہم بیویوں کا کپڑا دھو دیں؟ فوراً لوگ جو ہے بیویوں کے کپڑے دھونے پر چلے جاتے ہیں. گھر کا کام کاج کرنے والا یہ اچھا شوہر ہے, اور یہ کوئی عیب نہیں ہے. کیسے عیب نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کو حدیث رسول بخاری کی سناتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, کہتی ہیں اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین کہ ما کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ, کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے, اپنے گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کان فی محنت اہلہ, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اپنے گھر کا کام کاج جو بھی ہے کام کاج وہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آج کل کیا ہے, ہم اور آپ تو ایک تنکا بھی نہ اٹھائیں گھر کے اندر, ایک گلاس بھی اگر کہیں پر رکھی ہوئی وہ چیز ہے تو ہم اٹھا سکتے ہیں, اٹھا کے رکھ سکتے ہیں. بیوی کہیں پر کام کر رہی ہے تو اسے بلائیں گے کہ آؤ اسے گلاس اٹھاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ لڑائی جھگڑے تو ہوں گے. خود سے کام کیجئے اپنے گھر کے. اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی آگے, اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بیگانوں کی طرح کر کے نکل جاتے. یعنی یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے پھر بھی گھر کا کام کاج کر رہے ہیں جیسا کہ ہماری اور آپ کی عادت ہے, ایسا نہیں. تو مثالی شوہر وہ انسان ہے جو اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کا کام کاج کرے, اپنے بیویوں کا کام میں ہاتھ بٹائے. آج تو ہم اور آپ کاروباری آدمی ہیں, پورے ہفتے بھر تو باہر ہی رہتے ہیں, جب سنڈے کے دن رہتے ہیں تو دوستوں سے ملنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. یہ نہیں کہ پورا دن رہ کر کے اپنے بیویوں کے ساتھ کام کاج کریں گے, ان کی مدد کریں گے. یہ تو ہماری فطرت ہی میں نہیں ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اچھے شوہر نہیں بن سکتے, ہم مثال دینے کے لائق نہیں ہیں, ہم آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تیسری جو صفت ہے ایک مثالی شوہر کی, ایک آئیڈیل شوہر کی, ایک آئیڈیل ہسبینڈ کی, وہ یہ ہے کہ بیویوں کو جو نان و نفقہ ہے اسے اچھی طرح سے دے. یہ اس کا حق ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ, جو تم پہنو اسے پہناؤ. بھائی ہم اور آپ تو کھلا رہے ہیں, پہنا بھی رہے ہیں, لیکن جانتے ہیں ہم سے اور آپ سے کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے؟ بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. اگر ہمارا کچھ ہماری بیوی سے انبن ہو جائے, کچھ انبن ہو جائے, کچھ تو میں ہو جائے, یہاں جتنے سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولنا کہ وہ کھانا خرچہ بند کر دیتے ہیں, اچھی چیز نہیں لاتے. جب تک بیوی سے ناراض ہوتے ہیں وہ کھانے پکانے کی چیز نہیں لاتے, بولتے ہیں میں سامان ہی نہیں لاؤں گا, کھانا خرچہ بند کر دیتے ہیں. خوش رہتے ہیں تو لاتے ہیں, خوش رہتے ہیں تو کسی حد تک لاتے ہیں. لیکن اگر کچھ ناراض ہو جائے, کچھ انبن ہو جائے, ارے زندگی ہے تو ہونا ہی ہونی ہے, شیطان تو لگا ہی لگا ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا خرچہ سب بند. یہ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے, یاد رکھ لیجئے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے, ایک انسان کے مجرم ہونے کے لیے, ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے, مجرم ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ جس شخص کے خرچہ اٹھانے کا ذمہ دار ہے اس کا وہ خرچہ بند کر لے. اللہ اکبر. آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں
جو خرچہ اٹھاتے ہی نہیں، نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اچھا، ہمارے یہاں ہمارے سماج اور معاشرے میں اور ایک بات ہے، تو مثال جو شوہر ایسا کرے وہ مثالی شوہر کہلانے کے لائق نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ یہ اکثر جگہ ہے، یہ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے لڑائی جھگڑے کی بنیاد بھی بن جا رہی ہے۔ وہ جانتے کیا ہے؟ وہ ہے شادی ہونے کے بعد جچگی، پہلی جچگی کا پہلا خرچہ یہ میکے والے اٹھانا۔ شوہر بولتا میں نہیں دیتا ہوں، بولتا یہ لیجیے۔ یہ فتنے کا بہت بڑا جڑ ہے آج کل۔ جو انسان انکار کر دے کہ میں وہ خرچہ نہیں دوں گا تو وہ مرد کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے، وہ اچھا شوہر نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر جو جھگڑے کی بنیاد ہے وہیں پر ہوتی ہے۔ اور مرد بھی کتنا بڑا ظالم ہے کہ باپ شادی کر کے بھی دیا، اتنا خرچہ بھی دیا، سکون پانے کے لیے بھی دیا، ہر چیز دیا، اور پھر شادی کرنے کے بعد پھر 1 سال کے بعد کہتا ہے کہ نہیں یہ پہلی ولادت ہے، لہٰذا یہ پہلی ولادت کا خرچہ باپ ہی اٹھائے گا۔ مرد بولتا ہے نہیں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں جب طاقت ہی نہیں تو شادی کیوں کر لیا بھائی؟ یہ اکثر چل رہا، دیکھیے مرد کی علامت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کے اوپر فرض ہے، جس نے شادی کیا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ نان و نفقہ اور خرچ اٹھائے، اپنی بیوی کا دے، اپنے بچوں کا دے، بلکہ یہاں تک کہ عورت اس بات کی بھی حقدار ہے کہ وہ دودھ پلانے پر بھی معاوضہ لے سکتی ہے، شوہر سے لے سکتی ہے، یہ تو اس کی قربانی ہے کہ وہ پلا رہی ہے۔ کیسے کیسے مرد ہیں، دیکھیے ہمارے اور آپ کے سماج میں کیسے کیسے لوگ جیتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جب شوہر کہتا ہے، جب میکے والے کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جب وہ نہیں دیتے ہیں تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ بیٹی ہونے پر اگر خرچہ بند کر دے تو وہ مرد نہیں ہے، وہ اچھا شوہر نہیں ہے، اور خرچہ نہ اٹھائے، خرچہ بند کر دے تو وہ بھی اچھا شوہر نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات۔ اور تو اور ہے، یہاں جتنے سارے مرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں صرف ایک حدیث بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا، اور خوش دلی سے اپنی بیویوں کے اوپر خرچہ کرنا یہ اچھے شوہر کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اور 1 دینار جو تم غلام کو آزاد کرنے میں دیتے ہو، اور 1 دینار جو تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، کسی غریب وغیرہ کی مدد کر دیتے ہو، اور 1 دینار جو تم اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتے ہو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام دینار میں جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا، جو تم نے غلام کو آزاد کرنے میں دیا، جو تم نے غریبوں کی مدد کی، اور جو تم نے اپنی بیوی کے اوپر خرچ کیا، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام دینار میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی بچوں کے اوپر کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کل مرد کیسے ہیں؟ اپنے دوستوں کو اچھا اچھا کھلاتے ہیں، اچھا اچھا پلاتے بھی ہیں، دوستوں میں خوب خرچہ کرتے ہیں، اور اپنی بیویوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا بولے تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، اچھا نہیں کھلاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے مرد بھی ہیں جو اتنے بخیل ہیں کہ بیوی بچوں کو اچھا نہ کھلاتے ہیں نہ پہناتے ہیں، کسی پیسہ سید کر کے رکھتے ہیں۔ جب پیسہ سید کر کے رکھتے ہیں تو بھائی پیسہ کماتے کیوں ہیں؟ زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ جب اچھا نہیں کھلائے، اچھا نہیں پہنائے، اپنے بیوی کو اچھا نہیں پہنا سکے، اپنے بچوں کو اچھا نہیں پہنا سکے، اور بخیلی کرتے رہے تو پھر کما کے کیا فائدہ ہے؟ ایسے بخیلوں کو بھی سوچنا چاہیے جو اپنے بیوی بچوں کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کرتے، اور بچے ترستے بھی رہتے ہیں پیسے کے لیے، ان کے پاس موجود ہے، اگر غریب ہے تو چلیے کوئی بات نہیں کہ چلو اللہ نے نہیں دیا، لیکن رہتے ہیں پیسے، پھر بھی ایسے لوگ نہیں دیتے۔ اور سب سے اچھا شوہر وہ بھی ہے میرے دوستو جو سب کو اس کا حق دے۔ یہ تو سب سے اہم بات ہے۔ دیکھ لیجیے آج ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے اتار چڑھاؤ فتنے فساد جو ہیں اس کا مین ریزن کیا ہے؟ یہ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں، مرد ذمہ دار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم سب کو اس کا حق نہیں دیتے۔
ہم بیوی کو بھی پورا حق نہیں دیتے، ہم اپنی ماں کو بھی پورا حق نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو بھی پورا حق نہیں دیتے، ہم اپنی بہنوں کو بھی پورا حق نہیں دیتے، ہم اپنے بھائیوں کو بھی پورا حق نہیں دیتے، ہم اپنے باپ کو بھی پورا حق نہیں دیتے، کسی کو بھی پورا حق نہیں دیتے۔ یا تو ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں یا تو پھر ہم بہت نیچے گر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اکثر لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کی محبت میں بہت آگے چلے جاتے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ماں باپ کی محبت میں اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے تو یہی سے ہوں گے نا۔ جو ساس اپنے بہو کے خلاف ہو جاتی ہے، جو نند اپنے بھاوج کے خلاف ہو جاتی ہے، اس کا مین ریزن یہی ہے کہ ہم حق نہیں دیتے ہیں۔ بہن دیکھتی ہے کہ شادی سے پہلے ہمارا بھائی ہمیں اچھی طرح سے دیکھتا تھا، کچھ کھلاتا بھی تھا، اب شادی کے بعد بھول ہی گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہے، حسد تو ہوگا ہی۔ ہم سب کو اس کا حق دیں، تبھی ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اور تبھی ہم مثالی شوہر بن سکتے ہیں، ایک اچھا گھر چلا سکتے ہیں اور ایک اچھا خاندان چلا سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جو انسان صرف ایک طرف دیکھتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو دیکھیں گے تو بس ایک ہی طرف، ایسا انسان اچھا گھر کبھی بھی نہیں چلا سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، سب کو حق دیجئے، دادا کا حق ہے اس کو دیجئے، چاچا کا حق ہے اس کو دیجئے، ماموں کا حق ہے اس کو دیجئے، سسرال کا حق ہے اس کو دیجئے، ساس کا حق ہے اس کو جو حق ہے وہ دیجئے، بھائی کا، بہن کا، بیوی کا، اولاد کا، بیٹا کا، بیٹی کا، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے اس کا حق متعین کر دیا ہے۔ آپ اس کے مطابق زندگی گزاریے، دیکھیے کہ آپ ایک اچھا خاندان چلا سکتے ہیں، ایک آپ اچھے گھر کے سربراہ ہو سکتے ہیں، اور ایسے سربراہ کے لیے لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان آپ کے لیے آنکھیں بچھائیں گے کہ ہمارا گھر چلانے والا یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن ہمارے اندر نہیں ہے، ہم افراط اور تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا شوہر کے ساتھ ساتھ اچھی بیوی کے بارے میں بھی کچھ بولنا ضروری ہے۔ آج کل مردوں کو بھی شکایت ہے کہ ہمارے بیویاں اچھی نہیں ہیں۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیوی، اور یہ نسائی اور صحیح الجامع کی روایت ہے، تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ایک ہی طرح سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای النساء خیر، کہ بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ اپنی عورتوں کو جا کے بتلائیے حدیث، بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ اور دوسری جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے، یا بہترین عورت سوال کرنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم اسے حکم دو وہ تمہاری حکم بجا لائے، تمہاری بات مانے، تمہاری اطاعت و برداری کرے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور بہترین بیوی، مثالی وائف، آئیڈیل وائف وہ عورت ہے کہ جب تم غیر حاضر رہو تو تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری عزت کی، تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو کتنا سماج اور معاشرے کے اندر ڈرامہ ہو رہا ہے، کتنی برائیاں ہیں یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ شوہر کما کے دیا، عورت کس کو دے دی پتہ ہی نہیں ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو ایک جگہ دیا تھا لکھ کر کے، وہ کس کو دے دی وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہو رہے۔ ایسی عورت اچھی بیوی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ایسی عورت ایسے مرد کے لیے کیا فتنہ ہی ہے، بلکہ وہ ہے جو اس کے غیر حاضری میں، اس کے عدم موجودگی میں، جب وہ ابسینٹ ہے، جب وہ گھر میں نہیں ہے، تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ جانتے ہیں بلکہ حدیثوں کے اندر یہاں تک اس بات کا ذکر ہے کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے کھانا وغیرہ بھی صدقہ نہیں کر سکتی ہے۔ جو غریب و فقیر آتے ہیں وہ بھی صدقہ نہیں کر سکتی ہے، اگر بغیر پوچھے دے دیتی ہے، اور شوہر ناراض ہو جائے تو وہ اچھی بیوی نہیں ہے۔ اگر شوہر راضی ہے تو الحمدللہ اچھی بیوی ہے، کہ چلو وہ صدقہ بھی کر رہی ہے تو اسے بھی ثواب ہے اور شوہر کو بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں دینا ہے پھر بھی دے رہی ہے، تو ایسی عورت اچھی بیوی نہیں بن سکتی ہے۔ اور آج کل تو ایسا دور چلا میرے دوستو، یہ ٹی وی سیریلوں کی وجہ سے، کہ شاید ہی کوئی عورت اچھی بیوی بن کر کے نکلے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ آج کل یونیورسٹیوں کے اندر باضابطے ایک کورس نکالا گیا ہے کہ اچھی بہو کیسے بنی، 3 مہینہ کا 4 مہینہ کا، لیجئے جیسا جیسا ٹی وی میں دیکھتے ہیں ویسا ویسا عورتیں کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ہم اور آپ سکھاتے بھی نہیں اپنی بیٹیوں کو۔ آج کل جو بیماری زیادہ تر عورتوں میں ہے وہ فوراً یہی ہے کہ میں اپنے سسرال میں کچھ کام نہیں کروں گی، میں اپنے ساس کی خدمت نہیں کر سکتی، میں اپنے سسرے کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اور کتنی عورتیں ایسی بھی بد زبان ہوتی ہیں جو ماں بہن کی بھی گن دیتی ہیں خدمت کی بات پر، کام کرنے کی بات پر۔ اور یقین مانیے میرے دوستوں اور سامعین کرام اور خواتین اسلام، جس عورت کے مزاج میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے سسرال میں خدمت نہیں کرے گی، اپنے سسرال میں کام نہیں کرے گی، وہ عورت اچھی بیوی نہیں، اچھی عورت نہیں۔ جی ہاں، یاد رکھ لیجیے، وہ عورت اچھی بیوی بھی نہیں اور وہ اچھی عورت ہی نہیں جو خدمت کرنے کا انکار کرے۔ 2-3 باتیں میں بتلاتا ہوں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا، ذرا غور سے سنیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ یہ فاطمہ یہ ہماری گلی کوچی کی فاطمہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، سیدہ ہے یہ، عورتوں جنتی عورتوں کی سیدہ سردار ہے، سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیوی بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سردار کی ماں بھی ہے۔ کتنی بڑی عورت ہے، سمجھ لیے۔ یہ عورت ایک ایسی عورت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے سسرال میں اپنے شوہر اور اپنے بیوی بچوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تمام عورتوں کی سردار جب خدمت کرتی ہے تو آج کل کی عورتوں کے لیے خدمت جائز نہیں ہے، بلکہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل لاؤ، سسرال میں خدمت کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، ایسا کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ایسا بھی چل رہا ہے، آج میں وہ بھی بتلانے والا ہوں کہ ہاں بالکل فرض ہے، واجب ہے عورتوں کے اوپر سسرال والوں کی خدمت کرنا، یہ کرنا ہی ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف اتنی بڑی عورت، ارے آج کل کی عورتیں سیدہ فاطمہ سے بھی کوئی بڑی ہے، ہو سکتی ہے؟ چکی پیس پیس کر کے ان کے ہاتھ تک گھس گئے تھے، اتنی محنت کرتی تھی کہ ایک مرتبہ اپنے بابا کے پاس آ گئی اور کہا کہ اے میرے بابا، آپ مجھے ایک غلام دے دیجئے تاکہ وہ میرا کام میں ہاتھ بٹا سکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میری بیٹی اتنی خدمت کرتی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلام نہیں دیا، کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر راستہ بتلا دیتا ہوں، تم سونے کے وقت میں 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ اور 30 پر 4 بار اللہ اکبر بول لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ میرے باپ لوگوں، یعنی وہ لوگ جن کی اولاد ہے، جن کو اللہ نے سسر سے نوازا ہے، اور یہ ان کی بیٹی آگے کہتی ہے کہ مجھے سسرال میں بہت کام کراتے، آپے سے باہر ہو جاتے، عبرت ہے، نصیحت ہے، مارنے توڑنے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بیٹیوں کو سمجھا کے بھیجیے، صبر دلا کے بھیجیے۔ حبیب کائنات کو معلوم ہے کہ میری بیٹی اتنی خدمت کرتی ہے، ہاتھ تک گھس گئے، چکی پیستی ہے۔ آج کل کی عورتیں چکی پیستی ہیں، کتنی محنت لگتی ہے۔ ہمارے باپ دادا لوگ جانتے ہیں، جو بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ چکی پیسنا کتنا محنت کا کام ہے۔ یہ آج کل کے مرد بھی نہیں کر سکتے، یہ سب تو گئے گزرے ہیں، سب گھاس پھوس کھا کر کے کسی کام کے نہیں۔ آج کل اتنی طاقت سیدہ فاطمہ سے بھی کوئی بڑھ کر کے ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ جائیے، ایک واقعہ جو سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر میں نے پڑھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں سخت بیمار تھی، عورتوں کے لیے عبرت ہے، سخت بیمار تھی۔ جب بیمار تھی تو رات تقریباً آدھی رات سے بھی زیادہ جاگے ہوئے تھی، حضرت علی بھی جاگے تھے، فاطمہ بھی جاگے ہوئی تھی۔ جب آخری پہر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ جب آنکھ کھلی صبح میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رات میں سخت طبیعت خراب تھی، صبح صبح چکی پیس رہی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بی بی محترمہ، تمہاری تو طبیعت خراب ہے، اگر تم یہ کام آج نہ کرتی تو کیا ہو جاتا، اتنا جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟
کہا کہ اے میرے آقا، میں صبح سویرے اٹھی، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی، اور اللہ کی اطاعت و بندگی کے بعد اب میں یہ آپ کی اطاعت و بندگی کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں آج کل ایسی عورتیں کی ضرورت ہے جو اللہ کی عبادت و بندگی کے بعد اپنے شوہروں اور اپنے سسرال والوں کی بھی خدمت کرے۔ ارے کوئی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے پیدا ہوئی ہے؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ لے کر کے مکہ سے لے کر کے غار حرا جاتی تھی، پہاڑوں پر چڑھ کر کے، کس کے پاس؟ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس۔ کہتے ہیں کہ عورتیں خدمت نہیں کریں گی؟ لیجیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، انہوں نے شادی کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر تم نے کنواری لڑکیوں سے شادی نہیں کی، بیوہ عورتوں سے شادی کر لی، شوہر دیدہ سے تم نے شادی کر لی، کنواری لڑکیوں سے شادی کرنی تھی۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے کہ میری کچھ بہنیں ہیں، ذرا غور کیجئے گا میرے دوستو، اور اپنی بیٹیوں کو عقل سے نوازیں، اپنی بیٹیوں کو صحیح تربیت کریں۔ جو لڑائی جھگڑے پر آ جاتی ہیں اور سسرال میں رشتہ خراب کر کے آ جاتی ہیں، یہ واقعہ سنائیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری کچھ بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کنواری لڑکی سے کرتا تو ان کی خدمت کون کرتا؟ اسی لیے میں نے جو ہے بیوہ عورت سے شادی کر لیا، شوہر دیدہ سے شادی کر لیا، تاکہ وہ عورت میری بہنوں کی کنگھی کرے۔ یہ حدیث کے اندر ہے، تاکہ وہ عورت میری بہنوں کی کنگھی کرے اور ان کی خدمت کرے اور ان کی دیکھ ریکھ کرے۔ اللہ اکبر۔ جابر کی بہن، جابر کی بیوی، جابر کے بہن کی خدمت کیا کرتی تھی؟ جب وہ جنتی عورتیں ایسا کرتی تھی تو آج کل کی عورتوں کے لیے کیا حرام ہو گیا؟ باضابطے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارا کا سارا بگاڑ جو ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری عورتوں میں جو یہ شیطانی وسوسہ آیا، یہ ہماری صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں۔ اسماء بنت عمیس یا پھر اسماء بنت ابی بکر، یہ اسماء بنت ابی بکر یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ سردار کی بیٹی ہے، میری بیٹی سے کام کرایا۔ بہت سارے لوگ یہ ہو جاتے، میری بیٹی سے تو کام کراتا۔ یہ لیجیے، اب ابو بکر سے بھی کوئی بڑا پیدا ہوگا دنیا کے اندر؟ اسماء بنت ابی بکر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیوی ہے۔ جب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کیا تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا۔ ان کی بیوی سردار کی بیٹی جو ہے یہ اونٹ کے لیے کھجور کے گٹھلیوں کو اپنے ہاتھ سے پیستی اور اونٹ کے لیے پانی کہیں سے جا کر کے لاتی، کھیت میں جا کر کے کام کرتی اور خود سے آٹا گوندتی تھی۔ یہ بخاری کے اندر ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے روٹی نہیں پکانے آتا، لہٰذا کیا ہے جو آس پڑوس کے جو انصار کی عورتیں ہوتی تھی وہ مجھے مدد کر دیا کرتی تھی۔ بہت ہی نیک عورتیں تھیں انصار کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجیے، اتنی بڑی سردار کی بیٹی کا یہ حال ہے، پھر بھی ان کو معلوم ہے، سرداروں کو بھی معلوم ہے، لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج ہمیں اعتراض ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورت اچھی بیوی بن ہی نہیں سکتی ہے جو اس بات سے انکار کر دے کہ میں شوہر کی خدمت نہیں کروں گی، میں اپنے سسرال میں کام نہیں کروں گی، اچھی بیوی نہیں بن سکتی ہے، اور ایسی عورتوں کا گھر بھی نہیں بچ سکتا۔ یاد رکھ لیجیے، اور تو اور ہے، شوہر کا حق بیوی کبھی ادا ہی نہیں کر سکتی۔ یاد رکھ لیجیے، کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اپنی بیٹی کو لے کر کے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میری جو بیٹی ہے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اس لڑکی سے کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ آپ مجھے یہ نہ بتلا دیں کہ میرا حق میرے شوہر کے اوپر کیا بنتا ہے۔ سوال ہو رہا ہے، جواب کتنا خطرناک ہے۔ عورتیں بھی سنیں، عورتیں بھی غور سے سنیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
آپ مجھے جب تک یہ نہیں بتلا دیں گے کہ میرا حق جو ہے شوہر کے اوپر کیا ہے، مجھے کیا کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ تو حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا تھا کہ اے عورت، تم اپنے شوہر کے حق کے بارے میں کہتی ہو، تم اپنے شوہر کے حق کے بارے میں سوال کرتی ہو اور پوچھتی ہو، تو سنو، عورت کا شوہر کے اوپر اتنا حق ہے، اتنا حق ہے، اتنا حق ہے، اگر شوہر کو زخم ہو جائے، اگر شوہر کے انگ میں، اس کے جسم میں کہیں پر زخم ہو جائے اور اس کے اندر خون اور پیپ بھر جائے، خون اور پیپ بھر جائے، اور اس کی بیوی، اس کی عورت اس خون اور پیپ کو اپنی زبان سے چاٹے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی وہ عورت اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کی ہماری بیٹیوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے۔ کہتے کیا دیا؟ ایسے بہت ساری باتیں، اور یہی سب کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، عورت کبھی بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت ہی مشہور اور معروف وہ جملہ جو ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے آگے سر جھکانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر یہ جائز ہوتی، یہ صورت، اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا، تو میں عورتوں کو کہتا، میں بیویوں کو کہتا کہ جب جب اس کا شوہر باہر سے گھر آئے، جب جب اس کا شوہر گھر کے اندر گھسے، کما کر کے لا کے دے، کھلائے، تب تب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ حق کی وضاحت ہے، یعنی حق کبھی بھی بیوی جو ہے ادا نہیں کر سکتی ہے۔ کتنی اہم بات ہے، دیکھیے، یہ پیغام بتانے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کتنی بڑی بڑی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے، حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی، یاد رکھ لیجیے۔ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں، وہ اللہ کی بھی نہیں، اور وہ اللہ کی بھی نہیں، وہ جنت کی بھی نہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں، وہ اللہ کی بھی نہیں، اللہ کی بھی حق ادا نہیں کر سکتی ہے، اپنے شوہر کی بھی نہیں کر سکتی ہے، اور ساتھ ہی وہ جنت کی بھی نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی تھا اس کے انتقال کے وقت میں، تو دخلت الجنت، تو ڈائریکٹ وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت ہے، سنی لیجئے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، دیکھیے شوہر کا حق، جب جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اس کی خدمت نہیں کرتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے ساتھ اچھائی سے پیش نہیں آتی ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شوہر، اس کا شوہر مومن ہے، تو نیک ہے، تو نیک بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اگر نیک بنیں گے تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، اگر نیک نہیں بنیں گے تو پھر گئے کام سے۔ صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، دیندار ہیں، ان کے لیے، اور بے نمازیوں کے لیے نہیں یہ حدیث۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جب کوئی عورت اپنے دیندار شوہر کو، نمازی شوہر کو تکلیف دیتی ہے، تو اس کی وہ بیوی جو جنت کے اندر حور ہے، اس کی وہ بیوی جو جنت کے اندر حور کو اللہ نے متعین کیا ہے، وہ حوریں کہتی ہے قاتلک اللہ، اے دنیاوی بدبخت عورت، اللہ تجھے ہلاک کرے۔ اس عورت کو بد دعا دیتی ہے جنت کی حور، جنت کی حور اس نمازی عورت، اس دیندار شوہر کی بیوی کو جنت کی حور کہتی ہے قاتلک اللہ، اے عورت اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو اپنے شوہر کو تکلیف دے رہی ہے، تو اپنے شوہر کو تکلیف دے رہی ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ، وہ تو تمہارے پاس کچھ دنوں کے لیے ہے، 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال کے لیے، ان قریب وہ تجھے چھوڑ کر کے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجیے شوہر کی حق کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عورتیں جو ہر وقت، بہت ساری خواتین ہیں جو ہر وقت اپنے شوہروں سے لڑتی رہتی ہیں، جو ہر وقت اپنے شوہروں سے لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، یہ ان کی فطرت ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے لڑے جھگڑے نا، وہ اپنے شوہروں
سے اچھی طرح سے بود و باش اختیار کرے تو یقین مانیے کہ ایسی عورتوں کے لیے جنت ہے، اور اگر نہیں تو ایسی عورتوں کے لیے کوئی جنت نہیں۔ ایک صحیح روایت ہے طبرانی کے حوالے سے، صحیح ابن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الحدیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے بارے میں بتلایا، جنتی عورتیں کے بارے میں۔ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ اب ہماری جو اولاد ہے وہ جنتی ہے یا نہیں، ہماری بیٹیاں جنتی ہے یا نہیں جنتی ہے، وہ سوچ لیجئے۔ کہا کیوں نہیں بتلا دیجئے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورت وہ ہے جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، جو زیادہ بچہ جننے والی ہو، اور آخر میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت جنتی ہے کہ جب اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، جب اس کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا جائے تو اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ اے میرے شوہر، میں رات میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اپنی بیٹیوں کو یہ حدیث سنانے کی ضرورت ہے، اپنی بہوؤں کو یہ حدیث سنانے کی ضرورت ہے، اپنی بیویوں کو یہ حدیث سنانے کی ضرورت ہے کہ وہ جنتی عورت ہے جو اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے اور کہے جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں نہ سوؤں گی اور نہ کچھ کروں گی۔ یہ جنتی عورت ہے۔ چلیے آخر میں سب سے آخری پیغام وہ یہ ہے، اگر ہم اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں، اچھا گھر چلانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو دین کی نصیحت کرتے رہیں۔ صرف کھلانا پلانا یہ اچھے شوہر کی علامت نہیں ہے، نمازی بنانا بیوی کو یہ اچھے شوہر کی علامت ہے، اولاد کو نمازی بنانا یہ اچھے شوہر کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہی کہا کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈراتے رہو۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو دکھا کر کے کوڑا لٹکا کر کے رکھو۔ کوڑا جو مارنے کا ہوتا ہے اسے لٹکا کے رکھو، مارنا نہیں ہے، بلکہ ڈرانے کے لیے تم ڈرا کر کے رکھو کہ دیکھو یہاں پر ہے، اگر تم آخرت کی یاد نہیں کرے، اگر تم آخرت کی تیاری نہیں کرے تو پھر ہے تمہاری باری۔ آج کل تو ہمیں اچھی بات بولنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ سب کرنے کی کہاں سے طاقت ہو؟ ضرورت ہے۔ اور جانتے ہیں اس کائنات کے اندر سب سے برا کون انسان ہے؟ سب سے برا وہ انسان ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیکار کر لے، اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ بیوی کو اچھا پہنانے کے لیے، اچھا گھر بنانے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خوب کمائے، حرام کی تمیز نہیں، حلال کی تمیز نہیں، جو من میں آیا کھا رہا، کما رہا کھلا رہا ہے۔ یہ دنیا کی فکر ہے، کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ایسا انسان اللہ کی نظر میں سب سے برا انسان ہے۔ سب سے برا اللہ کی نظر میں وہ انسان ہے کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ تو ہم اور آپ ایسے نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ ملاتے ہوئے اچھا شوہر، اچھا باپ اور اچھا بھائی اور اچھا ایک ذمہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔